بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ کل ہم نے زر کی اقسام کے بارے میں پڑھا تھا، یقیناً آپ نے اس کو لرن کیا ہوگا۔ اب ہم آج اس چیپٹر کا چھٹا ٹاپک جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کا نام ہے انسٹرومنٹس آف کریڈٹ منی، اعتباری زر کے آلات، یعنی اعتباری زر کس کس فارم میں ہمارے معاشرے میں گردش کرتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے بک اکاؤنٹ ہے، کتابی حساب۔ اعتباری زر کی یہ سب سے سمپل جو ہے وہ قسم ہے۔ عام طور پر لوگ گلی محلوں اور دکانوں پر اشیاء جو ہے ادھار خرید لیتے ہیں، جن کی مالیت دکاندار اپنی کاپی یا رجسٹر میں لکھ لیتا ہے۔ جب ادھار لینے والے شخص کچھ دنوں کے بعد ادھار کی رقم وہ دکاندار کو ادا کر دیتا ہے، تو دکاندار اپنے رجسٹر، کاپی یا کھاتے سے اس ادھار کی رقم کو کاٹ دیتا ہے۔ لہٰذا دکاندار کے کھاتوں میں ادھار دی جانے والی رقم کا اندراج اور اس کا جو کاٹے جانا ہے وہ کتابی حساب کہلاتا ہے۔ یہ سب سے سمپلسٹ فارم ہے اعتباری زر کی۔ اس کے بعد تحریری وعدہ ہے، پرومسری نوٹ اس کو ہم کہتے ہیں۔ اس میں اعتباری زر کی اس قسم کے تحت جو قرض خواہ ہے اور مقروض کے درمیان ادھار اشیاء کی لین دین کے معاملے میں مقروض کی طرف سے ایک سٹامپ پیپر یا سادہ کاغذ پر تحریر لکھی جاتی ہے کہ قرض دار طے شدہ معاہدے کے تحت مقررہ وقت میں ادھار کی رقم کو واپس کر دے گا۔ سادہ کاغذ پر لکھی اس تحریر پر ایک رسیدی ٹکٹ بھی لگا دی جاتی ہے، تاکہ ضرورت پڑنے پر قرض خواہ مقروض کے خلاف رقم کی عدم ادائیگی کی صورت میں کسی بھی قسم کی قانونی چارہ جوئی کرنے کا مجاز ہو۔ اس طرح قرض خواہ اور قرض لینے والے کے درمیان ادھار لین دین کا تحریری وعدہ دونوں جو پرسنز ہیں ان کے درمیان قابل قبول ہوتا ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ چیک ہے۔ چیک بینکوں میں امانتیں جمع کروانے والے افراد کے حکم نامے ہوتے ہیں، جو وہ چیک جاری کرتے وقت اپنے بینکوں کے نام لکھتے ہیں۔ جیسے آپ سب نے چیک بکس دیکھی ہوں گی کہ چیک پیش کرنے والے کو اس پر درج شدہ رقم اس کی جمع شدہ امانت میں سے ادا کر دیا جاتا ہے۔ چیک کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ چیک جاری کرنے والے کے اکاؤنٹ میں جتنی چیک میں رقم لکھی گئی ہے وہ موجود ہو، کیونکہ اگر اتنی رقم موجود نہیں ہے تو بینک اس ادائیگی کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ چیک پر رقم کا اندراج، صحیح تاریخ، اکاؤنٹ نمبر اور چیک جاری کرنے والے کے سائن موجود ہونے چاہئیں۔ چیک کی آگے ہم مختلف قسمیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے بیئرر چیک ہوتا ہے، حامل چیک۔ عام طور پر لوگ بینکوں سے رقم نکلوانے کے لیے حامل چیکوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا چیک ہے جو کوئی بھی بینک میں پیش کرے گا، وہ بینک سے جو ہے وہ رقم دے دے گا، اور اس قسم کے چیک پر کسی قسم کی کوئی شناخت نہیں کی جاتی، کیونکہ اس پر بیئرر کا لفظ جو ہے وہ درج ہوتا ہے، یعنی چیک پیش کرنے والے کو رقم ادا کر دی جائے۔ اس لیے اگر حامل چیک گم ہو جائے یا غلطی سے کسی کے نام جاری کر دیا جائے تو جو کوئی بھی اس چیک کو بینک میں پیش کرے گا، بینک اس کو رقم ادا کر دے گا، اور رقم ادا کرنے کے بعد کسی قسم کی ذمہ داری قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے حامل چیک کو جاری کرنے سے پہلے پوری تسلی اور چھان بین کر لینی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ حکمی چیک ہے، اس کو ہم آرڈر چیک کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا چیک ہے جس پر لکھی رقم کو وہی شخص بینک سے نکلوا سکتا ہے جس کے نام پر یہ چیک جاری کیا جاتا ہے۔ اس چیک پر حامل یعنی بیئرر کا لفظ کاٹ دیا جاتا ہے، لہٰذا جس شخص کے نام یہ چیک جاری کیا جاتا ہے اسے اپنی شناخت بینک کے ملازم کو کروانا پڑتی ہے۔ شناخت کے لیے ضروری ہے کہ بینک کا کوئی ملازم یا اکاؤنٹ ہولڈر چیک حاضہ سے چیک کی پشت پر دستخط کروا کر اس کی تصدیق کرے کہ چیک کی رقم وصول کرنے والا شخص جو ہے جس کے نام یہ چیک جاری کیا گیا ہے وہ اس کے ساتھ کوئی جان پہچان ہے اور کسی قسم کا جو ہے وہ نقصان ہونے کا اندیشہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کراس چیک نشان زدہ چیک ہے۔ اس قسم کے چیک کے عوض بینک سے براہ راست رقم نکلوائی نہیں جا سکتی، بلکہ جس شخص کے نام یہ چیک جاری کیا گیا ہو، چیک پر لکھی رقم اس شخص کے پہلے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی جاتی ہے، جسے بعد میں حامل چیک کے ذریعے نکلوایا جا سکتا ہے۔ حامل چیک کو نشان زدہ چیک بنانے کے لیے حامل چیک کے بائیں کونے کے اوپر والے حصے میں دو متوازی لائنیں کھینچ کر ان لائنوں کے اندر پیز اکاؤنٹ اونلی اینڈ کو لکھ کر بیئرر کا لفظ کاٹ دیا جاتا ہے۔ اب جو بھی رقم اس چیک پر درج ہوتی ہے وہ اس شخص کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو جاتی ہے جس کے نام پر یہ چیک لکھا گیا ہوتا ہے۔
رقم کو ادا کرنے یا ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کا یہ سب سے بہتر اور محفوظ طریقہ ہے۔ اس کے بعد سفری چیک ہے، ٹریولرز چیک۔ سفری چیک ملک یا دوسرے ممالک میں سفر کرنے والے افراد کی سہولت کے لیے جاری کیے جاتے ہیں تاکہ سفر کے دوران نقد زر کی حفاظت اور دیگر غیر ملکی شرح تبادلہ کے مسائل سے بچا جا سکے۔ یہ چیک حاصل کرنے کے لیے لوگ اپنی رقم بینکوں میں جمع کروا کر سفری چیک حاصل کر لیتے ہیں اور پھر ان چیکوں کو بینک کی نامزد کردہ شاخوں میں جمع کروا کر چیک پر لکھی گئی رقم حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس طرح سفر کرنے والے اپنی رقم محفوظ طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں۔ پاکستان میں اس نام سے محافظ جو ہے وہ کام کر رہا ہے، جو حبیب بینک آف پاکستان جاری کرتا ہے، اور ہمراہ کے نام سے یونائٹڈ بینک نے سفری چیک جاری کر رکھے ہیں جو کہ ہر جگہ پہ قابل قبول ہیں۔ اس کے بعد بینک ڈرافٹ ہے۔ بینک ڈرافٹ بینک کی جاری کردہ ایسی تحریر ہے جس کے ذریعے لوگ اپنی رقم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں۔ بینک ڈرافٹ بنوانے والا پہلے کسی بینک میں منتقل کی جانے والی رقم جمع کرواتا ہے، جس کے بدلے وہ بینک اپنی شاخ یا کسی دوسرے بینک کے نام ڈرافٹ حاصل کرنے والے کو مطلوبہ رقم کا ڈرافٹ یا حکم نامہ جاری کر دیتا ہے۔ یہ ڈرافٹ جب اس بینک کے پاس لے جایا جاتا ہے جس کے نام پر یہ لکھا گیا ہوتا ہے، وہ بینک ڈرافٹ پیش کرنے والے شخص کو ڈرافٹ پر لکھی ہوئی رقم ادا کر دیتا ہے۔ اس طرح لوگ اپنی رقم بحفاظت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہنڈی ہے۔ ہنڈی جو ہے یہ ایک ایسی دستاویز ہے جس پر ادھار لیے گئے تجارتی مال کی نوعیت لکھی ہوتی ہے، اس کی قیمت، سودے کی تاریخ، واپس رقم کب ملنی ہے اس کی تاریخ، اور رقم کا اندراج ہوتا ہے بما سود۔ اس طرح ہنڈی قرض خواہ اور قرض دار کے درمیان ادھار لین دین کا ایک لچکدار ذریعہ ہے جس کی بنیاد پر آج کل زیادہ تر کاروباری سرگرمیاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ اس میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرض خواہ ادھار دیے گئے تجارتی مال کی مالیت کے برابر رقم قرض دار سے ہنڈی کی مقرر کردہ مدت ختم ہونے سے پہلے طلب نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر قرض خواہ کو رقم کی مدت ختم ہونے سے پہلے ہی ضرورت پڑ گئی ہو تو وہ ہنڈی کو تجارتی بینک کے پاس فروخت کر کے مطلوبہ رقم حاصل کر سکتا ہے۔ بینک ہنڈی کے عوض قرضہ دینے کے عمل کو ہنڈی پر بٹا لگانا کہتے ہیں۔ بینک کو ہنڈی کے عوض قرضہ دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مقررہ وقت پر قرض دار سے کل رقم کے حساب سے سود وصول کر لیتا ہے۔ یعنی اگر قرض لوٹانے کی مدت 3 ماہ ہو تو بینک قرض دار سے مطلوبہ رقم پر رائج شرح سود سے رقم وصول کر لیتا ہے۔ اس طرح بینک کو اصل رقم کے علاوہ سود بھی مل جاتا ہے۔ اس کے بعد ہنڈی کی اقسام ہیں۔ سب سے پہلے اس میں درشنی ہنڈی ہے۔ یہ ایسی دستاویز ہے جس کو پیش کرتے وقت اس کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے۔ یہ خریدار اور فروخت کار کے درمیان ایسا کاروباری طریقہ کار ہے جس کے تحت تجارتی مال کا فروخت کردہ اشیاء کو ریلوے یا کسی دوسرے نقل و حمل کے ذریعے بک کروا کر مال کی مالیت کا بل ٹرانسپورٹ کمپنی کی رسید اپنے بینک کو بھیج دیتا ہے اور بینک کو ہدایت کرتا ہے کہ مال خریدار کو مال کا بل بما ٹرانسپورٹ خرچ وصول کر کے حوالے کر دے۔ اس طرح خریدار بل کی ادائیگی کر کے مال حاصل کر لیتا ہے اور بینک خریدار سے حاصل کردہ رقم فروخت کنندہ کو اپنے سروس چارجز کاٹ کر بھیج دیتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ مدتی ہنڈی ہے۔ یہ ہنڈی خریدار کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے کیونکہ خریدار کو ایسی ہنڈی کی ادائیگی ایک معینہ مدت کے بعد ادا کرنا ہوتی ہے اور خریدار اس ہنڈی کی مدت کے دوران تجارتی مال فروخت کر کے اپنی رقم ادا کر سکتا ہے۔ مدتی ہنڈی پر جتنی مدت درج ہوتی ہے، اس مدت کے ختم ہونے کے بعد جب بھی اس ہنڈی کو ادائیگی کے لیے پیش کیا جاتا ہے تو اس کی ادائیگی فوری طور پر کر دی جاتی ہے۔ البتہ اگر ہنڈی کے مالک کو ہنڈی پر درج رقم کی پہلی ہی ضرورت پڑ جائے تو پھر اسے تجارتی بینک سے بٹا لگوانا پڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کنسیپٹ ہے سیکیورٹیز، کفالتیں۔ بعض اوقات حکومت عام لوگوں یا اداروں سے قرض لیتی ہے، ان قرضوں کے عوض رسیدیں یا تحریری وعدہ دیتی ہے۔ حکومت کی یہ رسیدیں اور تحریری وعدے کفالتیں کہلاتی ہیں، جس کو ہم سیکیورٹیز کہتے ہیں۔ حکومت کی ان رسیدوں یا تحریروں پر قرض دینے والے کا نام، قرض کی رقم، واپسی کی تاریخ اور شرح سود درج ہوتی ہے۔ ان رسیدوں یا تحریروں کو کھلے بازار یا اسٹاک ایکسچینج میں کسی بھی وقت خریدا اور بیچا جا سکتا ہے۔ یہ تمام پوائنٹس جو ہیں یہ بھی شارٹ کوسچنز کے حوالے سے امپورٹنٹ ہیں،
اور ان کو آپ لرن کیجیے گا. یہ اکثر آپ آگے بھی کوسچنس کے اندر ان کے بارے میں پڑھیں گے، جیسے ہنڈی کیا ہے اور سیکیورٹیز کیا ہیں. تو ان کے کانسیپٹس جو ہیں وہ آپ کے کلیئر ہونے چاہیے، اور آپ کو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ یاد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے. کل ہم نیکسٹ ٹاپک پڑھیں گے. اللہ حافظ.